امریکہ نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کی وضاحت طلب کی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے پاکستان سے اسامہ بن لادن سے ملاقاتیں اور روابط رکھنے والی انٹیلیجنس اہلکاروں کی فہرست طلب کی ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی حکام نے پوچھا ہے کہ کیا پاکستانی اہلکاروں کو اسامہ کی ایبٹ آباد میں موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اسامہ ایبٹ آباد سے قبل ہری پور کے نواحی گاؤں چک شاہ محمود میں 2.5 سال تک مقیم رہا۔ اخبار کے مطابق پیر کو ایک امریکی عہدیدار نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران امریکی عہدیدار اور پاکستانی حکام کے مابین اس معاملے پر سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کی موت سے افغانستان میں جنگ کی بساط پلٹ سکتی ہے۔ شمالی کیرولائنا میں فائٹر اسکواڈرن کے ایئرمین سے خطاب کرتے ہوئے رابرٹ گیٹس کا کہنا تھا کہ اسامہ کی موت سے القاعدہ اور طالبان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ افغانستان میں آنے والی تبدیلی کے متعلق اگلے 6 ماہ میں پتہ چل جائے گا کہ رابرٹ گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پیچیدہ ضرور ہیں، تاہم طالبان اور القاعدہ کے خلاف پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو گلہ ہے کہ امریکہ نے 45 سال میں 4 مرتبہ اسے چھوڑ دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جاری رہنے چاہیے۔ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ سے ملنے والے کمپیوٹر اور دیگر دستاویزات سے پتہ چلا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ آخری وقت تک اپنی تنظیم کی رہنمائی کرتے تھے۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ اسامہ کی دستاویزات، موبائل فونز اور کمپیوٹروں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسامہ القاعدہ کے سربراہ کی حیثیت سے فعال تھے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ایسے ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ اسامہ القاعدہ کی تکنیکی حکمت عملی کے متعلق رہنمائی کرتے تھے۔ ایک اور عہدیدار کا کہنا تھا کہ شواہد بتاتے ہیں کہ القاعدہ امریکی انفراسٹرکچر پر حملے کرنا چاہتی تھی۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے متعلق انکشافات جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ کمانڈوز کو دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن سیکسی چیمبرز نے بتایا ہے کہ نیوی سیلرز رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے 3ری منزل پر پہنچے تھے۔ انہوں نے اسامہ بن لادن پر جب گولی چلائی گئی تو وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر تھا۔ اسامہ نے دروازے سے سر نکال کر انہیں دیکھا اور پیچھے کی طرف ہٹا تو اس کو مزاحمت سمجھا گیا اور اس پر گولی چلائی گئی۔ پہلے گولی کھالی گئی، جس کے بعد اسامہ بن لادن کو 2 گولیاں سر میں اور 1 سینے پر ماری گئی۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسامہ کے کمرے سے 1 پستول اور 1 کلاشنکوف بھی ملی۔ ترجمان افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کے قتل نے نئی توانائی بخشی ہے، غیر ملکیوں کے خلاف مزید قوت کے ساتھ لڑیں گے۔ ترجمان افغان طالبان طارق غزنی وال نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مرحلے میں اسامہ کی ہلاکت جہادیوں کے لیے غیر ملکیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نئی قوت ہوگی۔ ترجمان کے مطابق اسامہ کی ہلاکت پر امریکہ اور دیگر ممالک کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اسامہ کی ہلاکت سے سینکڑوں افراد کا اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر شہادت پانے کا جذبہ بڑھا ہے۔ برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لندن میں اسامہ بن لادن کے قتل کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ لندن کے وسطی علاقے میں تقریباً 300 مسلمانوں نے اسامہ بن لادن کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد امریکی سفارت خانے تک احتجاجی مارچ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان اور پاکستان میں فوجی ایکشن کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس موقع پر دائیں بازو کی انگلش ڈیفنس لیگ کے کارکن بھی مسلمانوں کو روکنے کے لیے موجود تھے، تاہم پولیس نے مداخلت کر کے فریقین کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی کوشش کی اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ترکی کے شہر استنبول کی فاتح مسجد کے باہر سینکڑوں مسلمانوں نے القاعدہ کے سربراہ کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں سینکڑوں افراد نے مرکزی مسجد کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے اسامہ کو مارنے کی مذمت کی اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ برطانیہ میں آرچ بشپ آف کینٹربری ڈاکٹر روان ولیمز سمیت 3 بڑے پادریوں نے کہا ہے کہ اسامہ کا مارا جانا ایک انتقامی کارروائی ہے جسے انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ ملٹری ایکشن کے بارے میں کئی سوالات جواب طلب ہیں۔ ڈرہم کے سابق بشپ ڈاکٹر ٹام رائٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک خود مختار ملک پر حملہ کر کے غیر قانونی حرکت کا ارتکاب کیا۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ کو مار دیا گیا ہے، ہمیں ہر صورت القاعدہ کو شکست دینا ہوگی۔ کنٹکی میں امریکی نیوی کے سیلر سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہفتہ امریکیوں کے لیے یادگار ہے۔ ہماری قوم 9/11 کا سانحہ بھول نہیں سکتی، ہم نے اسامہ کو ہلاک کر کے 9/11 کا بدلہ لے لیا ہے۔ براک اوباما کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی اہلکاروں نے پاکستان میں آپریشن بہتر انداز میں کیا۔
कामयाब ऑपरेशन पर एहलकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसामा के कत्ल से इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए हैं। उनका यह भी कहना था कि उसामा की हलाकत से अलकायदा दबाव में आ गई है। हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी कामयाबियां हासिल की हैं। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भारतीय हाई कमिश्नर ने लाहौर में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब से भारतीय हाई कमिश्नर शरद सब्रवाल की मुलाकात के दौरान सरदार जुल्फ़िकार खोजा, सेनेटर परवेज रशीद, रुकन पंजाब असेंबली ख्वाजा सलमान रफीक, शफकत महमूद भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने लाहौर में आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल और जेहलम में इसी माह आशियाना स्कीमों का आगाज कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम घर कुरानदाजी के जरिए अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने तरक्याती मंसूबों के डिजाइन के लिए कंपनी बनाने की हिदायत भी की।